میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں، لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی، یہ شذیدیت، اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے، گلا دبا کے اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، اس لیے حوصلہ رکھنا ہے۔ آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے، آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا، ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی۔ بس کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا، آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں۔ وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ کدھر، یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں۔ ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا۔ اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ، میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدیداروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی، اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ، کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا۔ صبر کریں۔ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے۔ اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں، چلے جی میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے۔ تو وہی جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں؟ جو عورتوں کی تنظیم ہے، جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے، کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ، والدہ اس کی بیوہ، بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض، اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر، کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں، اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں، ادھر عدالت اس کو ضمانت دے، کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں، گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر۔ تو بلڈ پریشر کی شیرین، ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا۔ میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا۔ لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا۔ شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی، میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی۔ اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی،
وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مظاہری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستان کی ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے. کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ. انہوں نے آ کے رات کو بیوی، میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا، کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں، اب یہ وہ کر رہے ہیں، اب میری بزنس بند کر دی ہے. اوکاڑا کے اندر اس کے کسی کا گھر بن رہا تھا، وہ گرا دیا، بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو پاکستان میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں. دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے. ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا. نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے، نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں.